نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 2024 جولائی میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید اور اس کی تفسیر اور آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ مفتی محمد تقی عثمانی کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بالاحسان الی یوم الدین۔ مفتی صاحب اپنے قرآن کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو اپنے کلام مجید کے اس ترجمے اور تشریح کی توفیق عطا فرمائی، اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ قرآن مجید اور یہ آسان ترجمہ مفتی صاحب کا آپ تک پہنچانے کی توفیق اور شرح صدر عطا فرمائی۔ آج سے چند سال پہلے تک خیال یہ تھا کہ اردو کے علماء کرام کے اتنے ترجمے موجود ہیں کہ آج کے بعد کسی نئے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب کچھ حضرات نے مفتی صاحب سے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی فرمائش کی تو اس خدمت کو عظیم سعادت سمجھنے کے باوجود انہیں اپنی نااہلی کا احساس ہوا۔ ہوتا در حقیقت یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عاجز لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، وہ ہر بڑے کام کو کرنے سے پہلے اپنے اہلی کو، اپنے اہل ہونے کو سامنے رکھتے ہیں، تو انہیں اس لحاظ سے کسی دوسرے ترجمے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر مختلف طرف سے یہ تقاضا زور پکڑتا گیا اور یہ بھی خیال ہوا کہ اردو کے جو ترجمے اس وقت موجود ہیں وہ عام مسلمانوں کی سمجھ سے بالاتر ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان میں اتنی فصیح و بلیغ زبان استعمال ہوئی ہے کہ وہ سمجھ میں عام آدمی کے سمجھ آنے سے، اسے سمجھنے سے قاصر ہے، اور ایسے آسان ترجمے کی واقعی ضرورت ہے جو معمولی پڑھے لکھے افراد کی سمجھ میں آ سکے۔ یہ مطالبہ اتنی کثرت سے ہوا کہ موجودہ ترجموں کا جائزہ لینے کے بعد مفتی تقی عثمانی بھی اس مطالبے میں انہیں بھی وزن نظر آنے لگا، اور جب ان کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا تو یہ مطالبہ اور زیادہ زور پکڑ گیا، کیونکہ انگریزی بھی تمام عام پڑھا لکھا انسان اس طرح سمجھ نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نام سے انہوں نے ترجمہ شروع کیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ خیال تھا کہ عام مسلمانوں کو قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت، ان کا جو شان نزول ہے، ان کا کانٹیکس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مختصر تشریح کی ضرورت ہوگی۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح بھی لکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس قرآن مجید میں قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو بذات خود ایک معجزات ہے، اس لیے اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ جو قرآن کی بلاغت اور اس کے اسلوب اور تاثیر کو کسی دوسری زبان میں منتقل کر دے بالکل ہی ناممکن ہے، لیکن اپنی وسعت کی حد تک انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کا مطلب آسان، بامحاورہ اور واضح انداز میں سمجھ آ جائے۔ یہ ترجمہ بالکل بھی لفظی ترجمہ نہیں ہے اور اتنا آزاد بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے دور ہوتا جائے۔ لہذا جہاں قرآن کریم کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیر کا احتمال ہے، وہاں یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ ترجمے کے الفاظ میں بھی وہ باقی رہیں، اور جہاں ایسا ممکن نہیں ہو سکا وہاں سلف کے مطابق جو تفسیر زیادہ بہتر معلوم ہوئی اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور ایسا ہے کہ قرآن کریم کی یہ ناچیز خدمت اس احساس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ اس بے مثال کلام کی خدمت کے لیے جس علم اور تقوی کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتے، لیکن جس مالک کریم کا یہ کلام ہے وہ جس ذرے سے جو کام لینا چاہے لے لیتا ہے۔ لہذا میں بھی اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا اور مجھے آپ تک اس کو پہنچانے میں مجھے شرح صدر عطا فرمائی، مجھے وہ قابلیت عطا فرمائی کہ میں لوگوں تک مختلف تراجم
پہنچا سکوں. اسی طرح 2024 میں ہم مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ شروع کریں گے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی اور میری نااہلی کی وجہ سے، تو اس مالک کریم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اس خدمت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر مسلمانوں کے لیے مفید بنا دے، اور مجھے اور مفتی صاحب کو اور تمام اس کے آگے بڑھانے والوں کو، اس کے سننے والوں کو اور اس کے پھیلانے والوں کے لیے آخرت کا ذخیرہ اور صدقہ جاریہ بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.